آئیے دوستو سنتے ہیں علامہ اقبال کی ایک نظم اور اس کا خلاصہ۔ اقبال اس میں مسلمانوں کی بے عملی، رہبانیت اور سیاسی غلامی کی تنقید کرتے ہیں اور انہیں عملی جد و جہد کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پر لائن با لائن یا شعر با شعر تشریح کی جاتی ہے۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو و دلگیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو و دلگیری۔ خانقاہ درویشوں کی رہنے کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ شبیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے کا نام، حضرت امام حسین۔ رسم شبیری جو رسم حضرت امام حسین نے کربلا میں ادا کی، یعنی باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور قربانی دینا۔ فقر خانقاہی، خانقاہ تک محدود فقیری جو عملی دنیا سے بیگانہ ہو۔ اندو رنج و ملال، دلگیری صدمہ، دل پر صدمہ اور رنج کی کیفیت۔ فقط صرف۔ علامہ اقبال عہد حاضر کے فقیروں اور درویشوں اور صوفیوں کو مخاطب کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو خانقاہوں تک محدود رکھتے ہیں اور عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ زندگی رہبانیت کے مترادف ہے جو اسلام میں جائز نہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر عملی میدان میں آئیں اور امت مسلمہ کے مسائل حل کریں، غلامی کی زنجیریں توڑیں اور جابر طاقتوں کے سامنے ڈٹیں، جیسے حضرت امام حسین نے کربلا میں حق کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ اگر وہ ایسا نہ کریں اور صرف عبادت تک محدود رہیں تو ان کی زندگی صرف رنج و ملال اور غم سے بھری رہے گی، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا شعر۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کے عالم پیری۔ بوئے رہبانی ترک دنیا کی ہو، بوئے رہبانی یعنی دنیا ترک کی ہو۔ رہبانیت یعنی دنیا ترک کرنے والے، بے عملی، امت، قوم، عالم پیری، بڑھاپے کی حالت، آخر عمر کا زمانہ۔ مطلب صوفی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کے مذہبی خیالات اور ادبی افکار میں ترک دنیا اور بے عملی کی بو آتی ہے، جو مرنے والی قوموں کی نشانی ہے۔ جیسے بڑھاپا موت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح یہ حالت قوم کی موت کی علامت ہے، یعنی مرنے سے مراد بے حس ہونا، عمل سے بیگانہ ہونا، غلامی قبول کرنا اور ظلم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ اقبال کا مشورہ ہے کہ ایسی محدود زندگی چھوڑ کر خود اور قوم کو مرنے سے بچائیں۔ تیسرا شعر۔ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، کہ خود نخچیر کے دل میں بو پیدا ذوق نخچیری، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ شیطان کی جمع، ملوکیت بادشاہیت، آقیت استبداری نظام، نخچیر شکار، ذوق کی نخچیری یعنی شکار ہو جانے کی لذت، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ ملوکیت کا نظام شیطان کی پیدا کردہ ہے، جس میں بادشاہ، جاگیردار، زمیندار اور سرمایہ دار لوگوں کو غلام بناتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ مظلوم نخچیر خود اپنی غلامی اور شکار ہونے کو پسند کرنے لگتے ہیں، یعنی ظالم کی طاقت اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ مظلوم اسے قبول کر لیتے ہیں اور مزاحمت نہیں کرتے۔ علامہ اقبال اسے مسلمانوں کی موجودہ حالت سے جوڑتے ہیں جہاں وہ استعماری طاقتوں کی غلامی میں خوش ہیں۔ چوتھا شعر۔ چه بے پروا گذشتندہ از نوائے صبح گا من، کہ
شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری، چے بے پرواہ کتنی بے پروائی سے، گزشتند یعنی گزر گئے، نوائے صبح کا صبح کی آواز یعنی اقبال کی شاعری جو صبح کی طرح بیداری کی دعوت دیتی ہے، برد یعنی لے گئی، شور و مستی ہنگامہ اور نشاط، سیاہ چشمان کشمیری یعنی کشمیریوں کی سیاہ آنکھیں یعنی خوبصورت کشمیری لوگ، مطلب اقبال افسوس کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کی صبح کی آواز یعنی شاعری جو بیداری اور عمل کی دعوت دیتی ہے کو بے پرواہی سے نظر انداز کر دیا۔ اس سے بے پرواہی نے کشمیریوں کی سیاہ آنکھوں سے وہ شور، مستی اور جوش چھین لیا، یعنی کشمیری جو پہلے جوشیلے اور آزاد تھے اب غلامی اور بے عملی کی وجہ سے بے حس ہو گئے ہیں۔ یہ کشمیر کی سیاسی حالت پر تبصرہ ہے۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال اس نظم میں مسلمانوں کو رہبانیت اور بے عملی چھوڑ کر عملی جد و جہد، خاص طور پر آزادی اور حق کی لڑائی کی طرف بلاتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین کی مثال۔ یہ نظم مسلمان امت کی ذب و حالی پر تنقید اور بیداری کی پکار ہے۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔